معزز سامعین گرامی قدر، ملک کے اندر اللہ رب العزت کے عذاب کا کوڑا چل رہا ہے، اور یہ سیلاب، یہ آندیاں، یہ طوفان، یہ زلزلے، ان کو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ یہ عذاب آئے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا بالبأساء والضراء، تکلیف اور مصیبت کے ساتھ۔ کس لیے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تاکہ وہ روئیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، پھر جب آ بھی گیا تب کیوں نہیں روئے، تب کیوں نہیں گڑ گڑائے؟ میں انہیں قیامت کے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاؤں گا تاکہ وہ پلٹ آئیں، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ اللہ صرف یہ چاہتا ہے میرے بندے میری طرف پلٹ آئیں۔ ایک بات یہ اللہ رب العزت کے یہ جتنی بھی یہ آپ کو مدر نیچر کا ایک فلسفہ یورپ سے ملتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی قوت اور طاقت کا مظہر ہے۔ یہ مدر نیچر نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے احکامات ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا، اور اللہ کا ایک بات کا میں شکر کرتا ہوں، ہم نے پچھلے خطبے میں ایک اپیل کی تھی کہ اسلامی جماعتیں، مذہبی جماعتیں منبر و محراب اپنا کردار سنہرا اجلا پیش کریں۔ کردار تو سنہرا اجلا ہے لیکن لوگوں کی آنکھوں سے محو ہوتا ہے۔ ہر مسجد کو ریلیف سینٹر بنا دیا جائے، اہل سنت کا، دیوبند کا ہو، بریلوی کا ہو، اہل حدیث کا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس آواز میں وہ قوت اور طاقت اور تاثیر پیدا کی۔ آپ نے ایک ہفتے کے اندر اندر دیکھ لیا، پاکستان کی ہر مسجد، پاکستان کا ہر مدرسہ ریلیف سینٹر میں بدل گیا۔ یہ کیا ہوا کہ سیکولر جماعتیں جن کو آپ ووٹ، نوٹ اور سپورٹ دیتے ہیں، وہ تو عوام تک نہ پہنچے، اور وہ دینی جماعتیں جن کو آپ صبح سے لے کے شام تک گالیاں دیتے ہیں، وہ لوگ جو مولویوں کو صبح سے لے کے شام تک برا بلا کہتے تھے، وہ بھی مجبور ہو گئے، وہ بھی مجبور ہو گئے۔ ٹویٹس کی ہیں، آپ ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جو دن بھر رات مولویوں کو برا بلا کہتے تھے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے شک اس سیلاب کے اندر اگر خدمت کی ہے تو دینداروں نے کی ہے، دین پسندوں نے کی ہے، دینی جماعتوں نے کی ہے۔ میں تمام دینی جماعتوں کو، دینی اداروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، چاہے وہ خدمت الخدمت ہو جماعت اسلامی کی، یا دیگر تحریک لبیک ہو، تحریک دفاع اسلام و پاکستان ہو، یا قرآن و سنہ موومنٹ ہو۔ اس کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ امداد کی ترسیل مسجدیں کر رہی ہیں، مدرسے کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات سوچنے کی ضرورت ہے، جو مجبوری میں، پریشانی میں، آپ کا غم گسار ہے، آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کی مصیبت میں، آپ کی پریشانی میں، جب وہ خود الیکشن پہ کھڑا ہو جائے، آپ اس کو ووٹ نہیں دیتے۔ آپ کہتے ہیں ووٹ چور کا ہے، ووٹ لٹیرے کا ہے، ووٹ سیاستدان کا ہے، ووٹ جگیردار کا ہے۔ یہ کون سا گندا فلسفہ کہاں سے آیا؟ کیپٹلزم کا، یورپ کا، یہ مغرب کا عجیب و غریب فلسفہ ہے۔ ریاست کو، مذہب کو ایڈریس نہیں کرنا چاہیے، ریاست کا دین سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، مولوی کا سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، دیندار کا سیاست ہے۔ بلکہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے، یہ جی ممبر کے اوپر بیٹھ کے سیاسی گفتگو کرتے ہیں، یہ جہالت کی انتہا ہے۔ ممبر رسول کا وارث اگر مولوی ہے تو تحت رسول کا وارث مولوی کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ کیا فلسفہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے تو امام ہیں، بازار کے امام نہیں ہیں۔ رسول اللہ مسجد کے تو امام ہے، ریاست کے امام نہیں ہے۔ رسول اللہ مسجد کے تو امام ہے، معاشرت کے امام نہیں ہے۔ رسول اللہ مسجد کے تو امام ہے، معیشت کے امام نہیں ہے۔ آپ نے دین کا جنازہ نکال دیا، اس فلسفے نے دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ قیامت تک کے لیے سیاست کے بھی امام ہے اور ریاست کے بھی امام ہے، معیشت کے بھی امام ہے اور معاشرت کے بھی امام ہے، عدل کے بھی امام ہے اور بازار کے بھی امام ہے۔ بازار میں جی سود ہونا چاہیے، سیاست میں جی چور ہونا چاہیے۔ آپ نے دین کو کیا سمجھا؟
آپ نے دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ پورے یورپ اور مغرب کو آپ اس مسجد میں بیٹھ کے صبح سے لے کے رات تک 24 گھنٹے اللہ 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 اکبر کی تسبیح نکالتے رہے، کسی یورپ کے بندے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جس دن آپ یہ کہیں گے کہ رسول اللہ کا دین ریاست کے اندر بھی آ جائے، سیاست میں بھی آ جائے، پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ آپ کو چاہیے، آپ سب کو چاہیے، اور تحریک دفاع اسلام و پاکستان بنانے کا مقصد یہ ایک سیاسی تحریک کا آغاز ہے، جو بیداری کی اور حریت فکر کی ایک تحریک ہے، جس کے مخاطب اول اور بالخصوص اہل حدیث ہیں، اہل توحید ہیں، اور بالعموم تمام اہل سنت ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی یہ ہے کہ اگر برائی متحد اور متفق ہو سکتی ہے تو اچھائی متحد اور متفق کیوں نہیں ہو سکتی؟ افسوس ہے، افسوس ہوتا ہے کہ برائی متحد ہے اور اچھائی منتشر ہے۔ میں ایک عرصے سے اس بات کو کہہ رہا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری بات پہنچ رہی ہے، اور مذہبی سیاسی جماعتیں بھی اس بات کو اب سمجھنا شروع ہو گئی ہیں کہ سولو فلائٹ کا کوئی فائدہ نہیں، الگ الگ الیکشن لڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اتحاد اہل سنت وقت کی ضرورت ہے۔ وجہ کیا؟ مشترکات بہت زیادہ ہیں۔ اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اگر آپس میں مل کے ایک سیاسی قوت اور تحریک بن جائیں تو پھر حقیقی معنوں میں نہ نون نہ جنون، رب کی دھرتی رب کی قانون کا نعرہ چھا سکتا ہے اگر سب مل جائیں۔ اگر آپ جماعت اسلامی اکیلا الیکشن لڑتی رہے، تحریک لبیک لڑتی رہے، تحریک دفاع اسلام لڑتی رہے، آپ کچھ ووٹ تو لے لیں گے، لیکن آپ اتنی تعداد میں سیٹیں نہیں جیت سکیں گے کہ جو آپ ایک مؤثر پریشر گروپ بنا سکیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھ لیجئے، میں اتحاد کو کفر نہیں سمجھتا۔ اتحادی سیاست سیکولر جماعتوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے، مولانا داؤد غزنوی سے لے کے مولانا اسماعیل سلفی تک، اور مولانا اسماعیل سلفی سے لے کے علامہ شہید تک، اور علامہ شہید سے لے کر پروفیسر ساجد میر تک، ہمارے اسلاف کی پوری تاریخ ہے۔ اتحادی سیاست سیکولر پارٹیز کے ساتھ کی جا سکتی ہے، لیکن کن اصولوں اور بنیادوں کے اوپر کہ اہل دین، اہل مذہب اور اسلام پسندوں کے حقوق کا تحفظ ہو۔ دفاع اسلام و پاکستان کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ اسلام کا تحفظ بھی ہوگا، اور اگر ضرورت پڑی، اور یہ بات بھی میں شرح صدر سے کہنا چاہتا ہوں، خدا نہ خواستہ پاکستان کے اوپر جب بھی کبھی دشمنوں کا حملہ ہوا تو وہ کلاس جس کو آپ اقتدار دیتے ہیں، اللہ کی قسم وہ میدان جہاد میں بھی نہیں نکل سکتے، وہ انڈیا کے ان بارڈروں کے اوپر بھی کھڑے ہو کے نئی جنگ لڑ سکتے۔ وہ جنگ بھی اگر فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے تو اہل دین لڑیں گے، اہل اسلام لڑیں گے، دین کے طلبہ لڑیں گے۔ دفاع اسلام بھی ہوگا، دفاع پاکستان بھی ہوگا، لیکن کب ہوگا؟ جب آپ لوگ ساتھ دیں گے، جب آپ لوگ بھی ایسا رویہ اور طرز عمل رکھیں گے کہ ٹھیک ہے جی دینی جماعت کے طور کے اوپر تو سپورٹ کرنا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے سپورٹ کیا۔ اس حلقے سے جماعت اسلامی کو کتنا ووٹ ملا؟ 1400 1500، لیکن خدمت کو سب سے زیادہ سپورٹ ملی ہے۔ تو اس سپورٹ کا کیا فائدہ ہے؟ عوام کی داد رسی ہو رہی ہے، ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ اس کو کنورٹ نہیں کر پاتے، اور اگر آپ یہ جو پریشر گروپس ہوتے ہیں، مذہبی جماعت بنیادی طور پہ محتسب ہوتی ہے، اگر آپ قوت و طاقت، آپ لاکھوں لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو مجھے بتلائیں ایمانداری سے، ہم اگر جائز قانونی احتجاج کے لیے، مثال دے رہا ہوں، ایک مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو کوئی خلاف شریعت کام نظر آتا ہے، باہر ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر واہیات قسم کی تصویر لگ گئی ہے، اور بعض علاقوں میں نے سنا لگ بھی چکی ہیں۔ اگر آپ اس ایڈورٹائزنگ کمپنی کے خلاف اور پیمرا کو حرکت میں لانے کے لیے اگر آپ احتجاج نہیں کریں گے، وہ لگا رہے گا جب تک آپ احتساب کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، جب تک عوام نہیں مل جائیں گے۔ اور اس بات سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں، جی آپ یہ جو اتحاد کی بات کرتے ہیں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث جی ان کی تعداد زیادہ ہے، جی وہ حاکم، اور بھائی دینی جماعتیں ساری مل بھی جائیں تو ایک پریشر گروپ بنے گا۔ حقیقت کی دنیا میں رہنا چاہیے، کوئی اتنی آپ کلین سویپ تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر سارے مل جائیں تو ہو سکتا ہے 20-25 ایسی سیٹیں مل جائیں کہ
کہ جس سے آپ جس پلڑے میں وزن ڈالیں آپ کی بات کو اہمیت ملے۔ بنیادی طور پہ ابھی ہم اس سٹیج کے اوپر ہیں اور ہمیں یہ محنت کرنی ہوگی، ہمیں حلقہ جاتی سیاست کی ٹریننگ لینی ہوگی، ہمیں اپنے حلقے دین پسندوں کے، اسلام پسندوں کے اس بنیاد پہ بنانے ہوں گے۔ ہمیشہ کے لیے سیکولر جماعتوں کا ہی حمایت چلتی آ رہی ہے، سارے دین پسند، کوئی نون لیگ میں ہے، کوئی پی ٹی آئی میں ہے، چھوڑیے ان کو، آئیے دینی جماعتوں کا ساتھ دیجئے اور دینی جماعتوں کے ذریعے اپنی سیاست کو، اپنی ریاست کو، اپنے معاملات کو مضبوط کیجئے اور اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیے۔ یہ فلسفہ نہ رکھیے کہ مسجد کے اندر تو میں جناب اہل توحید ہوں، مسجد میں جی میں دیوبندی ہوں، مسجد میں جی میں بریلوی ہوں، سیاست آئے گی تو نون لیگ کو ووٹ، سیاست پی ٹی آئی۔ رسول اللہ صرف مسجد کے امام نہیں ہے، ریاست کے بھی امام ہیں اور سیاست کے بھی امام ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایک اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب ساتھیوں سے دعا کی اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں۔ قاری ادریس اعظم کا جو سانحہ تھا وہ اہل حدیث قراء کے لیے، اہل حدیث طلباء کے لیے اور اہل اسلام کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا۔ ان کے بعد قرات کے اندر بہت بڑا نام قاری عزیر صاحب انتقال فرما گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب ساتھی ان کا نماز جنازہ گلشن راوی کے اندر جمعے کے بعد ہونا ہے، سب ساتھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ انہوں نے جو لاکھوں کی تعداد میں اپنے شاگرد چھوڑے ہیں ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔